وہ نہایت تاریک رات تھی جب وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ شازیہ اس کو جانتی بھی نہیں تھی۔ کاشان اس وقت اپنی کسی پریشانی میں مبتلا تھا اور روڈ پر چلتے ہوئے اس کا دھیان نہیں رہا، اس لیے وہ چلتا ہوا شازیہ سے ٹکرا گیا۔ شازیہ نے ناگوار سا منہ بناتے ہوئے کاشان کی طرف دیکھا اور اپنے راستے پر چل پڑی۔ وہ راولپنڈی کی ایک مشہور روڈ تھی۔ شازیہ اس وقت اپنے ہاسٹل جا رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ آج خلاف معمول وہاں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ شازیہ نے پریشانی کے عالم میں پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کاشان شازیہ کی گری ہوئی چیزوں کو سمیٹ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ شازیہ نے کاشان کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ شاید کاشان کے بارے میں غلط رائے قائم کر چکی تھی۔ شازیہ ندامت کے احساس کے ساتھ واپس پلٹی اور کاشان کے ساتھ چیزیں سمیٹنے لگی۔ کاشان نے شازیہ کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ چیزیں سمیٹنے لگا۔ شازیہ، آپ اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ کاشان، آپ اپنی چیزوں کی طرف دھیان دیں۔ میرے بارے میں جان کر آپ کو زیادہ خوشی نہیں ہونے والی۔ تھوڑی دیر پہلے آپ ویسے بھی اپنا سامان چھوڑ کر جا رہی تھیں۔ شازیہ نے ایسے جواب کی توقع نہیں کی تھی، اس لیے شازیہ نے دوبارہ بولنے کی بجائے اپنی چیزیں اٹھائیں اور غصے سے اپنے راستے پر چل پڑی۔ کاشان پاس ہی بنے ہوئے ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ ان دنوں پڑھائی سے فارغ ہوا تھا اور اس کی نئی نئی جاب شروع ہوئی تھی۔ وہ اپنی زندگی جینے کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن گھر والوں نے اس کی منگنی کی خبر سنا کر اس کے خوابوں کی دنیا چکنا چور کر دی تھی۔ کاشان تھوڑی دیر وہاں بیٹھا رہا۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگا تو اس کی نظر سامنے پڑی ہوئی گھڑی پر گئی۔ شازیہ کی کلائی سے بندھی ہوئی گھڑی وہیں گر گئی تھی۔ کاشان نے وہ گھڑی اٹھائی اور اس کو بغور جائزہ لینے کے انداز میں الٹا پلٹا کر دیکھنے لگا۔ وہ ایک پرانی طرز کی گھڑی تھی جو شاید اب کہیں نہیں ملتی تھی۔ وہ کوئی بہت قیمتی گھڑی نہیں تھی۔ کاشان نے جب گھڑی الٹا کر دیکھا تو گھڑی پر کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ کاشان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کاشان نے وہ گھڑی جیب میں رکھ لی اور اپنی رہائش کی طرف چل پڑا۔ شازیہ جب ہاسٹل پہنچی تو اس کی سہیلیاں بیٹھی گپے لگا رہی تھیں۔ شازیہ کو غصے میں دیکھ کر وہ سب خاموش ہو گئیں۔ شازیہ نے اپنا سامان ایک طرف رکھا اور اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ پاس بیٹھی ہوئی ایک لڑکی نے شازیہ سے پوچھا کہ وہ غصے میں کیوں ہے؟ شازیہ: ارے یہ مرد خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ راستے میں میری کسی سے ٹکر ہو گئی۔ میں تھوڑا جلدی میں تھی تو سامان اٹھانے کی بجائے آگے چلی آئی۔ تھوڑی دور جا کر احساس ہوا کہ سامان پیچھے رہ گیا ہے تو میں واپس پلٹ کر گئی۔ میں نے اس سے بات کیا کر لی، اس نے تو میری بےعزتی ہی کر ڈالی۔ واٹ نان سینس! مجھے 10 بجے گھر کال کرنی تھی۔ گھر والوں نے کسی ضروری کام کا کہا تھا۔ اب معلوم نہیں ٹائم کیا ہوا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد شازیہ نے اپنی کلائی کی طرف دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی گھڑی کلائی سے غائب تھی۔ شازیہ نے کاشان کو برا بھلا کہتے ہوئے اپنا موبائل نکالا اور اپنی امی کا نمبر ملایا۔ تھوڑی دیر بعد شازیہ نے خوشی سے کال بند کی اور اپنی سہیلیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری منگنی ہو رہی ہے۔ کاشان کام سے چھٹی لے کر اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ اس دن بس اسٹاپ پر پہنچا تو کوئی گاڑی نہیں ملی۔ کاشان نے تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد ایک ٹیکسی کو ہاتھ دیا۔ ٹیکسی والے نے کاشان کے پاس آ کر ٹیکسی روکی۔ اس سے پہلے کہ ٹیکسی والا کچھ بولتا، پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی لڑکی بول پڑی، یہ کیسی سروس ہے آپ کی؟ جب میں آپ کو پورا کرایہ دے رہی ہوں تو آپ نے ٹیکسی کسی اور کے لیے کیوں روکی؟ کاشان نے آواز سنی تو تجسس کے مارے ٹیکسی کے اندر جھانک کر دیکھا۔ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر شازیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ شازیہ نے کاشان کو دیکھا تو خاموش ہو گئی۔ کاشان نے ٹیکسی والے کو جانے کا اشارہ کیا، لیکن شازیہ نے تھوڑے نرم لہجے میں ٹیکسی والے کو کاشان کو ٹیکسی میں بٹھانے کی اجازت دے دی۔ کاشان نے پہلے سڑک کی طرف دیکھا۔ جب اس کو احساس ہوا کہ اب یہاں سے جلدی گاڑی ملنے والی نہیں ہے تو پھر جلدی سے ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر کاشان کو یاد آیا کہ اس کے پاس شازیہ کی گھڑی پڑی ہے۔ اس سے پہلے کہ کاشان گھڑی نکالتا، شازیہ نے کاشان سے سوال کیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کاشان: میری منگنی طے ہونے والی ہے، اس لیے کام سے چھٹی لے کر گاؤں جا رہا ہوں۔ شازیہ: آپ کا کون سا گاؤں ہے؟ کاشان: میرے گاؤں کا نام رتیال ہے۔ شازیہ: ارے رتیال سے ہو آپ؟ میں رتیال سے ایک اسٹاپ پیچھے رہتی ہوں، پائی خان نام ہے میرے گاؤں کا۔ کاشان نے ایک نظر مڑ کر پیچھے دیکھا۔ لمبے کالے بالوں والی وہ لڑکی اس کو بہت بھلی معلوم ہوئی۔
اس نے پیار بھری نظروں سے شازیہ کی طرف دیکھا، کیونکہ جہاں سے کاشان کی شادی ہونے والی تھی اس گاؤں کا نام پائی خان تھا۔ شازیہ نے بھی پیار بھری نظروں سے کاشان کو دیکھا، کیونکہ جہاں کاشان کی شادی ہو رہی تھی اس گاؤں کا نام رتیال تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دل ہی دل میں پسند کر لیا۔ ٹیکسی چلتی ہوئی پائی خان پہنچی۔ شازیہ نے پیار بھری نظروں سے کاشان کی طرف دیکھا اور پھر ٹیکسی سے اتر گئی۔ ٹیکسی سٹارٹ ہوئی تو کاشان نے جاتی ہوئی شازیہ کو دیکھا۔ کاشان گھر پہنچا تو سب بہت خوش تھے۔ کاشان سب سے ملا اور امی کے پاس جا بیٹھا۔ امی، کاشان بیٹا، تمہارے لیے جو لڑکی ڈھونڈی ہے وہ لاکھوں میں ایک ہے۔ تم دیکھنا چاہتے ہو اپنی ہونے والی بیوی کو؟ کاشان، امی نے آپ نے لڑکی پسند کی ہے تو اچھی ہی ہوگی۔ اتنا کہہ کر کاشان مسکرانے لگا، کیونکہ وہ تھوڑی دیر پہلے شازیہ کو دیکھ کر آ رہا تھا۔ شازیہ گھر پہنچی تو بہت خوش تھی۔ اس کو کاشان بہت پسند آیا تھا۔ شازیہ خوشی خوشی سب سے ملی۔ تھوڑی دیر میں شازیہ کے ابو نے اسے بلایا۔ بیٹی، میں نے تمہارے لیے جس کو پسند کیا ہے وہ بہت کامیاب انسان ہے۔ تم اپنی زندگی میں بہت خوش رہو گی۔ شازیہ نے شرم سے گردن جھکا لی اور تھوڑی دیر پہلے اپنے ساتھ آنے والے کاشان کو اپنے تصور کی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ دوسرے دن کاشان اپنے گھر والوں کے ساتھ لڑکی دیکھنے جا رہا تھا۔ ادھر شازیہ کے گھر میں بھی زور و شور سے تیاریاں جاری تھیں۔ لڑکے والوں کے آنے کا انتظار تھا۔ کاشان گھر والوں کے ساتھ لڑکی والوں کے گھر پہنچا تو روایتی طریقے سے لڑکی چائے لے کر آئی۔ کاشان نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب شادی کے بعد ہی شازیہ کو دیکھے گا۔ جب لڑکی کو دوپٹے میں لپیٹ کر انگوٹھی پہنانے کے لیے لایا گیا تو کاشان نے ہنسی خوشی منگنی کی انگوٹھی لڑکی کے ہاتھ میں پہنا دی۔ ادھر شازیہ کا بھی یہی حال تھا۔ لڑکے کے آنے پر اس نے شرم سے نظریں جھکا کر رکھیں اور چپ چاپ منگنی کی انگوٹھی لڑکے کے ہاتھ میں پہنا دی۔ شازیہ نے بھی لڑکے کی طرف نہ دیکھا۔ اگلے دن بہت تیزی سے گزرے اور شادی مکمل ہو گئی۔ وہ سہاگ رات کی شام تھی جب کاشان اپنے دل میں ہزاروں خواہشیں لیے اپنے بیڈ روم کی طرف جا رہا تھا اور دوسری طرف شازیہ بیڈ پر بیٹھی اپنے کاشان کا انتظار کر رہی تھی۔ شازیہ کے دل میں ہزاروں امنگیں انگڑائیاں لے رہی تھیں۔ آخر وہ وقت قریب آ گیا جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا تھا۔ کاشان نے کمرے کا دروازہ بند کیا، شازیہ کی گھڑی اپنے ہاتھوں میں چھپائی اور بیڈ پر جا بیٹھا۔ کاشان نے بڑے پیار سے گھونگھٹ اٹھایا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اچھل کر بیڈ سے دور جا کھڑا ہوا، کیونکہ اس کے سامنے شازیہ نہیں بلکہ کوئی اور لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ ادھر شازیہ نے جب دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تو اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اتنے دنوں کے صبر کے بعد آج وہ کاشان کو اپنے شوہر کے طور پر دیکھنے کے ارمان لیے انتظار کرنے لگی کہ کب کاشان اس کا گھونگھٹ اٹھائے اور اپنے پیار کا اظہار کرے، اور ساتھ ہی شازیہ بھی اپنے پیار کا اظہار کرے۔ جب شازیہ کا گھونگھٹ اٹھایا گیا تو مرے شرم کے کتنی ہی دیر وہ اپنی آنکھیں اوپر نہ اٹھا پائی۔ ایک بھاری سی مردانہ آواز سن کر شازیہ نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ اس کے سامنے کاشان نہیں بلکہ کوئی اور بیٹھا تھا۔ شازیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ کاشان نے بیڈ پر بیٹھی ہوئی لڑکی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس لڑکی نے شرماتے ہوئے جواب دیا، میں آپ کی بیوی ہوں جی۔ اس کا انداز بالکل دیہاتی سا تھا۔ میں ایک غریب لڑکی ہوں، مگر آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں آنے دوں گی جی۔ کاشان گھبرا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ شازیہ نے حیرت سے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے مرد سے پوچھا، آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مرد نے جواب دیا، ایک کڑیے، میں تیرا قسم ہاں، اور آج ہماری سہاگ رات ہے۔ مرد کی آواز اتنی بھاری تھی کہ شازیہ ڈر کے مارے اگلا جملہ نہ بول پائی۔ مرد نے اٹھ کر لائٹ بجھا دی اور اس کمرے میں شازیہ کے ارمانوں کا قتل ہو گیا۔ کاشان باہر نکلتے ہی ماں کے پاس پہنچا۔ کاشان، امی، آپ نے تو شازیہ سے میری شادی کروانی تھی۔ اندر کمرے میں کوئی اور لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ بیٹا، اسی لڑکی کی بات کر رہی تھی میں۔ یہ شازیہ کون ہے؟ میں کسی شازیہ کو نہیں جانتی۔ اتنی دیر میں کاشان کے ابو بھی وہاں آ گئے۔ کاشان اگلا جملہ نہ بول پایا۔ اس نے شازیہ کی گھڑی اپنی جیب میں رکھ لی اور چپ چاپ اس کمرے کی طرف چل پڑا جہاں اس کی شازیہ کی بجائے کوئی اور لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ زندگی فلم نہیں ہے۔ زندگی کا کوئی بھی بڑا فیصلہ لینے سے پہلے اچھی طرح جانچ پڑتال کر لینی چاہیے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کو لائف پارٹنر بنانا چاہیے۔ بعض پچھتاوے بہت سی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا چاہیے۔